مسیح کے قدوس اور جلالی اور بابرکت اور پرفضل نام میں آپ سب کو پاسٹر ناتن ناصر کا سلام۔ مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے خدا باپ کا، اس کے بیٹے یسو کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور جس نے یہ آج کا دن بخشا، اپرچونٹی بخشی، تاکہ میں سکرین کے سامنے آ کر خدا کے کلام کی منادی کروں آپ کے سامنے۔ اور میں سب سے پہلے خدا باپ کا اور ریما ٹیلی ویژن ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مناسب جانا کہ میں اس پلیٹ فارم پر آ کر خدا کے کلام کو ڈیلیور کروں، اور جو خداوند نے پیغام میرے دل میں رکھا ہے آپ تک پہنچا سکوں۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں، میرا دل آج شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ پھر میں خدا کے عمیق باتوں کو آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ تو آئے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، اور یہ حوالہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کی سکرین پر لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا تموتیوس چھٹا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے تموتیوس اس امانت کو حفاظت سے رکھ، اور جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ ہاللیلویا۔ اسی کے ساتھ دوسرا حوالہ بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا تموتیوس پہلا باب اس کی 11ویں سے 12ویں آیت، پاک کلام میں لکھا ہے، جس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول اور استاد مقرر ہوا۔ 12ویں آیت، اسی باعث سے میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرماتا نہیں، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے اسے جانتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری امانت کی اس دن تک حفاظت کر سکتا ہے۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا میرے لیے اور آپ کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزوں، میں بتانا چاہتا ہوں آج کا پیغام آپ کے لیے، آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سے بولے گا، اور آپ کی روح جسم تر و تازہ ہو جائے گی خدا کے جلال سے۔ ہاللیلویہ۔ میں خدا کی پریزنس کو یہاں پر بہت فیل کر رہا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں بیٹھے ہیں خداوند وہاں پر موجود ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ میرا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ایمانت کی حفاظت کرنا، پروٹیکشن آف کمٹنگ۔ یونانی میں اس کا مطلب آیا ہے امانت کا کسی کے سپرد کرنا، اور لغت میں بتانا چاہتا ہوں امانت کا مطلب سپرد کی ہوئی چیز۔ امانت دار، اس کا اور الفاظ دیکھیں گے، امانت دار یعنی کہ ایماندار۔ امانت رکھنا اس کا مطلب ہے حفاظت کے لیے کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا۔ امانت کے لیے انگلش کے جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ہے کمیٹڈ، ڈپازٹ، سبمٹڈ۔ تو میرا یہ ایمان ہے خداوند برکت دے آپ کو۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں میسیج کی طرف آؤں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے وہ تموتیوس کو پالوس رسول لکھتے ہیں، اور تموتیوس پالوس رسول کا روحانی فرزند ہے۔ اس سے پہلے کہ پالوس اور ڈیٹیل سے اس خطوط کو لکھے، وہ سب سے پہلے وہ تعارف کرواتا ہے، اے میرے فرزند۔ تو وہ روحانی اعتبار سے تموتیوس کو اپنا فرزند کہتا ہے۔ تموتیوس کے نام کا مطلب جو ہے وہ ہے آنرنگ گاڈ، اور تموتیوس کا تعلق جو تھا وہ لوسترا سے تھا، اور یہ موجودہ ٹرکی میں ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ یونانی تھا، اور اس کی ماں پاک کلام کے مطابق یہودی تھی۔ اور پالوس رسول دوسرے تموتیوس پہلے باب میں ہی نانی لوئس اور اس کی ماں یونیکے ان کے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کے اعمال 16ویں باب کی پہلی 3 آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پالوس رسول جب پہلا مشنری سفر کرتا ہے تو پالوس رسول کے وسیلہ سے اس کی ماں یونیکے نجات پاتی ہے، اور وہ مسیحیت کو قبول کرتی ہے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہے۔ اور تموتیوس جو ہے وہ بچپن ہی سے خدا کی باتوں سے، خدا کے کلام سے واقف تھا، کیونکہ اس کی والدہ جو ہے وہ خدا سے محبت کرنے والی ہے، پیار کرنے والی ہے۔ رسولوں کے اعمال 16ویں باب کی پہلی 3 آیات میں ہم جب دیکھتے ہیں پاک کلام میں کہ پالوس رسول جب پہلا مشنری سفر کرتا ہے تو اس کی والدہ پہلے مشنری سفر میں نجات پاتی ہے، وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتی ہے۔ اور تموتیوس جو ہے وہ بچپن ہی سے خدا کے کلام سے واقف ہے، اور اس کی والدہ فیتھفل، ایماندار، وفادار ہے خدا کے ساتھ،
اور دوسرے تimotheus پہلے باب میں ہی پالوس رسول اس کی والدہ کا ایمان کا ذکر کرتا ہے، اس کی نانی لوئس کے ایمان کا ذکر کرتا ہے کہ میں ان کے ایمان کو جانتا ہوں۔ اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عزیزو، تimotheus جو ہے، پالوس رسول کا جب دوسرا مشنری سفر جاری ہوتا ہے تو دوسرے مشنری سفر میں تimotheus کو وہ اپنے ساتھ لیتا ہے اور خداوند کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جب یہ خط پول تimotheus کو لکھ رہا ہے تو پالوس بتاتے ہیں کہ وہ خداوند کی خاطر دکھ اور اذیت برداشت کر رہے ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں۔ پالوس رسول تimotheus کو اپنا روحانی فرزند کہتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ پالوس گو کہ مشکلات میں ہے، چیلنجز میں ہے، تو بھی اس کو خدا کے کام کی فکر ہے، اسے اپنے فرزند کی فکر ہے، وہ اس کی فکر کر رہا ہے، اسے خطوط لکھ رہا ہے اور اس سے نصیحتیں کر رہا ہے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو پہلا حوالہ آپ کے سامنے رکھا گیا، پہلا تimotheus چھٹے باب کی 20ویں آیت، اے تimotheus اس امانت کو حفاظت سے رکھ، پہلی بات۔ اور پھر کہتا ہے جس علم کو علم کہنا ہی غلط ہے اس کی بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر، یہ دوسری بات۔ اب حفاظت کس بات کی کرنی ہے؟ وہ اپنے تجربات تimotheus کو لکھتا ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ تو نے جھوٹے اساتذہ سے جو اس دور میں آگے تھے، مختلف جگہوں سے، اور خداوند کے کام میں بگاڑ پیدا کر رہے تھے، اس نے کہا ان سے باز رہ۔ اور پھر دولت مندوں سے باز رہ، پھر جھوٹی تعلیم کو ڈیفینڈ کر، مستعد رہ جواب دینے کے لیے، اور ان جیسے کام نہیں کرنے، بلکہ وہ ڈیٹیل سے لکھتا ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ وہ سے کہتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، وہ اپنے آپ کو آگے رکھتا ہے کہ جیسے میں خدا کے ساتھ وفادار رہا ہوں، میں نے برداشت کی ہے، تو نے بھی ہے میرے فرزند برداشت کرنی ہے، اور خداوند کی خدمت کرنی ہے، خداوند کے لیے کام کرنا ہے، اور اس امانت کو حفاظت سے رکھ جو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس رسول کو یہ امانت خدا کی طرف سے ملی ہے، اور وہ وفاداری سے اس کو پریکٹیکل کر کے اس امانت کو حفاظت سے پورا کرتے ہوئے، اس سے پہلے کہ وہ کوچ کرے، کیونکہ دوسرے تimotheus میں اینڈ پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، اب وہ خداوند کے پاس جانے کو ہے، اس سے پہلے وہ نصیحت کرتا ہے اور امانت آگے سپرد کرتا ہے اور اپنے روحانی فرزند کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ اور جو حوالہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، دوسری بات کہ جس علم کو علم کہنا غلط ہے اس بےہودہ بکواس اور مخالفت پر توجہ نہ کر۔ اس لیے عزیزو، میں یہ صرف پیغام ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایج کے لیے جو کلیسیا کے باڈی آف کرائسٹ کا حصہ ہے، چاہے وہ چرچ میں پاسبان ہے، کوئی بھی خدمت ہے، یا چرچ کا ممبر ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ خداوند نے ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ خوشخبری کا پیغام دوسروں تک شیئر کرے، روحوں کو جیتے، نجات پائے۔ اس دور میں بھی خدا کے لوگوں نے مشکلات، چیلنجز فیس کیے، دور حاضرہ میں بھی یہ ایشوز ہیں، لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کلام ہمیں تقویت دیتا ہے۔ ہم نے اس امانت کو حفاظت سے رکھتے ہوئے کام سر انجام دینا ہے، ہاللیلویہ۔ اور دوسرے تimotheus پہلے باب کی 12ویں آیت میں 11ویں آیت میں کہتا ہے جس کے لیے میں منادی کرنے والا مبشر، خوشخبری دینے والا، پھر رسول اور استاد، رسول کی خدمت کلیسیاؤں کو بلڈ کرنا، استاد یعنی کہ تعلیم دینا۔ پالوس تین خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، اور ایک جگہ پر وہ بیان کرتا ہے تimotheus کو کہ مبشر کا کام، معلم کا کام سر انجام دے۔ تو خوشخبری کا پیغام ہر بلیور کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیلیور کرے، دوسروں تک منتقل کرے، چاہے کتنے بھی چیلنجز، کتنے بھی حالات برے ہیں، کچھ بھی ہے، جان دینے تک وفادار رہیں، زندگی کا تاج حاصل کریں، اچھی کشتی لڑیں ایمان کی۔ اور 12ویں آیت میں لکھے اسی باعث میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں، کس کے باعث؟ جو امانت اس کو دی گئی ہے یسوع مسیح کی خاطر، کہتا ہے میں دکھ اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے جس کو میں جانتا ہوں اس کا یقین بھی کرتا ہوں کہ
یسوع مسیح کو جانتا ہوں، میرا ایمان اور توکل اس پر ہے کہ وہ اس دن تک میری امانت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ امانت خدا کا دیے ہوئے بلیسنگز ہیں، خداوند کی برکات ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں اگر میں امانت کی ایگزامپل دوں تو میرے ذہن میں خداوند میرے دل میں ڈالا نوح نبی کی، بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے۔ خدا نے نوح سے کلام کیا جب بہت دنیا میں بدکاری، ہر طرف سن تھا، گناہ تھا۔ خدا نے نوح سے کلام کیا کہ میں دنیا میں طوفان لاؤں گا اور سب کو برباد کروں گا، اور تو کشتی بنا۔ وہ امانت اس کے سپرد کی، وہ کلام، اس پیغام اس کے ہینڈ اوور کیا گیا، اس کے کام سپرد کیا کہ یہ کشتی بنانی ہے اور خوشخبری پھیلانی ہے، توبہ کی منادی کرنی ہے۔ پاک کلام بیان کرتے ہیں 120 سال اس نے توبہ کی منادی کی اور کشتی بنائی۔ اور عزیزو، اس نے امانت اپنے طور پر نہیں رکھی، اپنے پاس ہی نہیں رکھی، بلکہ آگے ڈیلیور بھی کیا۔ اس نے اپنی مسز کو، تینوں بیٹوں کو، بہوؤں کو ڈیلیور کیا، اور جنہوں نے امانت کو قبول کیا وہ بچ گئے اور خداوند کی فیور ان کی زندگیوں میں جاری ہوئی۔ لیکن جنہوں نے نہ قبول کیا، امانت میں خیانت کی، خدا نے انہیں برباد کیا۔ اسی کے ساتھ میں دوسری اگزامپل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پیدائش کی کتاب میں قائن اور حابل کی۔ جب انہوں نے آدم سے سیکھا کہ خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے پاس ہو، یہ خدا کو ہم نے حصہ دینا ہے، تو جب قائن اور حابل خدا کی حضوری میں حصہ لائے تو حابل کا ہدیہ جو ہے وہ قبول ہوا، کیونکہ وہ امانت دار تھا، وہ پورا حصہ خدا کی حضوری میں لایا۔ جو امانت سے دی اسے، اس نے خیانت نہیں کی اس میں، اور قائن نے خیانت کی اس میں، اور خداوند نے اسے قبول نہ کیا، اور وہ کیا ہوا؟ خوار ہوا، برباد ہوا۔ اس لیے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے اور یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ پالس رسول تیموتھیوس کو لکھتا ہے کہ ایک رہنما کا، ایک خادم کا، ایک بلیور کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یہ خطوط آپ پڑھیں، میرا یہ ایمان ہے برکت پائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ بزرگوں، بیواؤں، نوجوانوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبیاں کیسی ہونی چاہیے، تب وہ ایمانت آپ کی زندگی میں کام کرے گی جو خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ خداوند آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے جو خدا باپ نے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا، اس کی تکمیل ہم دیکھتے ہیں۔ اور یسوع کو اس نے کہا کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کرتا، جو باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ باپ نے اس کے سپرد یہ مشن، یہ خدمت رکھی، اور یسوع مسیح نے زمینی خدمت میں وہ خدمت سر انجام دی اور اینڈ تک برداشت کی۔ اور خداوند یسوع نے اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر اٹھائے جاتے، ہمیں وہ امانت دی کہ جاؤ قوموں میں انجیل کی بشارت دو اور باپ اور بیٹے روح القدس سے بپتسمہ دو۔ اور اسی طرح پھر شاگردوں نے یہ مشن کو، یہ امانت کو آگے ڈیلیور کیا۔ پول کی زندگی میں یہ خطوط ہم پڑھتے ہیں کہ تیموتھیوس کی زندگی میں یہ امانت، اور اس میں خیانت نہیں تھی، فل پیوریفائی ہارٹ کے ساتھ اس نے یسوع مسیح کو اور اپنے استاد کو آنر دیا۔ آج کے دور میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے استاد اپنے جونیئرس کی کیئر نہیں کرتے، ان کے رہنما نہیں بنتے۔ ہمیں ہر طور سے ہر ایک بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ میرے بات خداوند نے دل میں ڈالی، پالس رسول قید خانہ میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن وہ اس بات کی بھی گواہی دے رہا ہے کہ تیموتھیوس اپنا خیال رکھ۔ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے پاک کلام میں، اس کو معدے کا مرض ہے، معدے کا ایشو ہے، اور اس کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنا خیال رکھ۔ وہ اکثر بیمار رہتا تھا تیموتھیوس، تو وہ بھی فکر کرتا۔ آج ہمیں ہر ایک ایماندار کی ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ہم نے باتوں سے بلکہ پریکٹیکل عملی زندگی بھی مسیح کا نمونہ دینا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی یہ ہے، مسیح عملی زندگی، تو ہم نے اپنی زندگی میں اس بات کو رکھنا ہے کہ ہم نے نمونہ دینا ہے، یسوع کو ریپرزینٹ کرنا ہے، یسوع کو جلال ملے۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔